اچھا حضرت، یہ ایک بڑا اہم سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ وظائف کو پڑھنے کے لیے یقیناً اجازت درکار ہوتی ہے، جو مخصوص انداز میں، مخصوص تعداد میں، مخصوص وقت میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے. اگر بغیر اجازت وظائف کو پڑھا جائے تو اس میں کس قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں. دیکھیے، ہر وظیفہ جو ہے اس کی ایک تعداد ہے، ٹھیک ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے پڑھنے کے اوقات ہیں. اچھا، ہم جو بزرگان دین سے اجازت لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے عامل ہیں. مثلا جیسے اللہ الصمد ہے، اسی طرح دعا حفظ البحر ہے، سورہ اخلاص ہے، دیگر چیزیں ہیں. تو وہ انہوں نے اس کے باقاعدہ چلے کیے ہوئے ہیں، وہ چیز ان کے عمل میں ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کس تعداد میں پڑھنے سے فائدہ ہوگا. واہ. اچھا، بغیر اجازت کیا ہے کہ اب آپ کو پتہ نہیں، آپ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، کبھی آپ نے صبح پڑھ لیا تو کبھی شام پڑھ لیا، کبھی دوپہر پڑھ لیا، اور نہ کچھ اس کا اہتمام ہے. وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، اور ٹی وی بھی چل رہا ہے ساتھ. یہ کیسے؟ اب اکثر ہوا نا، ہم نے وظائف بتائیں جی فائدہ نہیں ہو رہا، 40 دن پڑھ لیا فائدہ نہیں ہوا. تو بھائی کیوں نہیں ہوا فائدہ؟ بعد میں پتہ چلا کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی. اللہ. اچھا، اگر ٹی وی نہیں ہے تو باتیں ہو رہی ہیں، ادھر وظیفہ بھی چل رہا ہے، گفتگو بھی ہو رہی ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے حضور، اور چوکے چھکے بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ اللہ بھی یہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ دو چیزیں کیسے ہو سکتی؟ تو اس لیے جب ہم اجازت سے پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ آپ جیسے اب 3125 مرتبہ اللہ الصمد اگر روز پڑھا جائے تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا. واہ واہ واہ. اور اس کا طریقہ عشاء کے بعد پڑھیں آپ، صحیح، خشوع و خضوع کے ساتھ تمام چیزیں ذہن سے نکال کر صرف رجوع اللہ ہوگا. اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ دعا کریں گے تو پھر محسوس ہوگا کہ کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ مانگو. واہ کیا واہ مانگو؟ واہ. ہم عطا کرنے کے لیے تیار. زندہ باد. یہ فرق ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک وظیفہ آپ تسبیح لے کر پڑھیں اور باتیں کرتے رہیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور ایک وظیفہ بالکل الگ بیٹھ کر رجوع اللہ ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دعا کریں. دونوں میں فرق ہوگا. اس میں محسوس ہوگا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا بزرگان دین کے حجرے جو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں، داتا دربار میں غریب نواز کا حجرہ ہے، پاک پٹن میں حضرت صابر کلیری کا حجرہ ہے، بنگال میں حضرت علاء الدین گنج نبات کی بارگاہ میں ہمارے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا حجرہ. تو یہ جو الگ بیٹھ جاتے تھے، کیوں؟ تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، بس، اور تیسرا کوئی نہ ہو. تو پھر جب یہ پڑھتے تھے نا تو پھر روحانیت اندر داخل ہوتی، پھر قلب صاف ہوتا تھا، قلب روشن ہوتا تھا، اور جب قلب روشن ہوگا تو پھر اعمال و افعال و کردار خود بخود بہتر ہو جائے. واہ واہ واہ. تو اس لیے ضرورت ہے وظائف کی. اور آپ کے توسط سے میں تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بغیر اجازت جو لوگ پڑھتے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی نہیں ہے، اور نہ ٹائم کا ان کو پتہ ہے، نہ اس وظیفے کی تعداد پتہ ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھا، پڑھنا شروع کر دیا. جی جی. تو اسی لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کرے، یا کسی کو بھی اپنا رہنما بنا کر ان سے اجازت لے کر پڑھے. واہ واہ. تو پھر آپ دیکھیں فائدہ ہو. سبحان اللہ. یہ چیز ہے، اس میں اجازت کی ضرورت اس لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے حضرت جب ابھی جس وظیفے کا ذکر کیا تو یہ آپ ابھی پڑھنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں یا صرف آپ سمجھانے کے لیے ان کو بتا رہے ہیں؟ نہیں، اجازت بھی ہے، اجازت بھی. اور یہ کسی بھی کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ چلہ جو میں نے بتایا یہ بہت آسان ہے، اس میں روزے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، نہ کسی پرہیز کی ضرورت ہے. ہاں، ٹائم کی اور تعداد کی پابندی. واہ واہ. 3125 مرتبہ اللہ الصمد اگر روزانہ آپ پڑھیں گے تو 40 دن میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا. بلا ناغہ پڑھنا ہے نا، بلا ناغہ پڑھنا، گیپ اس میں نہیں ہونا، گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور روزانہ آپ دعا بھی کریں اور اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. واہ واہ واہ. اور پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ وظیفہ جو 40 روز تک کیا جائے انتہائی مجرب ہے. جی ہاں، بالکل صحیح. میں نے آپ کی بات، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.